ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں قرآن پڑھو، لحن میں۔ تو لحن عرب کیا ہے؟ لحن عرب یہی ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے قاری پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری طرح اس طرح پڑھیں، لیکن لحن عرب جو ہے وہ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ لحن ہے، کم از کم آپ اس میں حضور نے فرمایا کہ لحن میں پڑھو۔ تو بعض دفعہ یہ حدیثیں بھی آئی ہیں کہ بعض دفعہ ایسے قاری پڑھتے ہیں کہ جو سر ان میں نہیں ہوتی، لحن نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث ہے، حضور کا ارشاد میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی قرآن پڑھے جس میں لذت نہ ہو، کوئی آواز میں درد نہ ہو، گداز نہ ہو، اس کی آواز نہ ہو، کوئی پڑھنے کا انداز نہ ہو، تو قرآن اس قاری پر لعنت بھیجتا ہے کہ تو مجھے کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں درد پیدا ہو۔ حضور نے فرمایا، یہ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن درد کی کیفیت میں اترا ہے، اسے درد سے پڑھو، درد مند لوگ پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع کا پیدا کر کے پڑھیں۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جس کا تعلق انبیاء سے تھا، پھر یہ رفتہ رفتہ اس کو دور خسروی حاصل ہوا، پھر ایک ایسا جینیس اور نابغہ روزگار انسان پیدا ہوا جو حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ یہ فارسی میں، یہ چونکہ موسیقی والے حضرات بھی بیٹھے ہیں، موسیقار بھی بیٹھے ہیں، شاید یہ چیزیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوں گی جو میں اب بیان کر رہا ہوں، کہ فارسی میں اس کو کہتے ہیں دہل۔ دہل کہتے ہیں بڑے ڈھول کو۔ میں نے کیا کہا؟ دہل کہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا بابانگے دہل، میں نے کہا تو دہل کا معنی ہوتا ہے بڑا ڈھول۔ تو کاف تصغیر کا لگ گیا، فارسی میں لگتا ہے جیسے طفل، طفلک چھوٹا سا بچہ، مرد مردک چھوٹا سا مرد، معمولی سا مرد، حقیر سا مرد۔ تو کاف تصغیر کا ساتھ لگتا ہے، تو اس چیز کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے یہ کاف تصغیر کا لگتا ہے فارسی زبان میں۔ دہل بڑا ڈھول تھا، اس کے ساتھ لگا دہلک، دہلک چھوٹا ڈھول، یعنی وہ بڑا ڈھول کو ہے کاف لگا کر انہوں نے چھوٹا کر دیا، دہلک۔ تو جب ہندوستان میں مروج ہوا تو چونکہ یہاں ڈال بھی بولا جاتا ہے، اس کو ڈھولک بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لغت دیکھیں، کتابیں دیکھیں، تو ڈھول، دہل سے دہلک اور دہلک سے ڈھولک، سمجھ آئی نا؟ تو یہ طبلہ جو ہے، اس کا جو پڑا ہے اور دھاما ہے، تو پڑے اور دھامے کے جو موجد ہیں وہ امیر خسرو ہیں۔ چونکہ ایک سماع کا ماحول ہے، اس میں اور کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں پیش کروں گا، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں جناب یہ جو ہوتا ہے کہ سے تار، تین تاریں، سے میں نے تین، فارسی میں سے کو کہتے ہیں، تین کو کہتے ہیں سے۔ تو جو ستار آپ بجاتے ہیں اس میں تین تاریں ہوتی ہیں، سے تار، تین تاریں ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے وہ سر کی ہوتی ہے، جو مقام پر سارے گاما پادا نیسا سانی دا پاما گارے سا، تو اس کے آنا جانا جو ہے، روح امروہی جو ہے، اس کو آنے جانے کو وہ سر مقام پر، جو اس کو فارسی میں مقام کہتے ہیں، اور موسیقی کے 12 مقام ہیں۔ کتابیں دیکھ لیں، استادوں سے پوچھ لیں جو لوگ استادوں سے سیکھے ہوئے ہیں، 12 مقام ہیں، 12 مقاموں کو 7 سروں میں متعین کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر لے کیا ہے اور تال کیا ہے؟ لے اور چیز ہے، تال اور چیز ہے۔ لے
اور چیز ہے، تال اور چیز ہے۔ تال کو متعین کیا جاتا ہے، جبکہ تال میں لے موجود ہوتی ہے، اور لے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں تال ہو۔ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو یہ سر ہے، کوئی چیز بے سری نہیں ہے۔ ہر چیز کو جب جو آواز آپ خرج آپ کہتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں خرج آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خرج ہندی کا لفظ نہیں ہے، یہ خرج یخرج سے ہے، عربی کا لفظ ہے۔ خرج یخرج خرجن فہو خارج وخرج یخرج خرجن فذاک مخروج۔ سمجھ آئی؟ یہ گردان ہے عربی کی صرفے، کیوں جناب؟ تو خرج اصل میں تھا، خرج کیا ہے؟ نکلنا۔ بھائی آپ کوئی ذوق رکھتے ہیں تو میں بولوں، ورنہ آپ ان کو سنیں پھر۔ یہ میں آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ویسے ہی آپ شور سن رہے ہیں، سماع سن رہے ہیں، ڈھولک سن رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں، کم از کم آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں، ہاں نہ کوئی موسیقار بتا سکتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس میں کیا ہوا؟ خرج کیا ہے؟ خرج کا معنی ہے خرج یخرجو، نکلنا۔ خرج کا معنی نکلنا، اندر سے کچھ نکلنا۔ چونکہ سر خارج ہوتی ہے، اندر سے نکلتی ہے، اس کو عربی والوں نے اس کا نام رکھا خرج، اور اس کا نام رکھا امیر خسرو نے، کیونکہ وہ عربی کے بھی عالم تھے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا ایک سر متعین ہوئی، یہ خرج ہے، یہ نکلا، ایک آواز سر کو متعین کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سر سے آپ اگر اوپر جائیں گے تو اس کو خرج رکھیں گے تو پھر آپ کو اونچی سر پر جانا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ چوتھے گالے کا خرج رکھا، تیسرے کا رکھا، دوسرے کا رکھا، پہلے کا رکھا، پانچویں کا رکھا۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ خرج جتنے اوپر پہلے آپ کالے پہلے خرج پہ رکھیں گے تو اس کی سر عام جو چھوٹے موٹے قوال ہیں بیچارے پہلے پر گاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے نصرت فتح علی خان جو ہے وہ چوتھے یا پانچویں پر گاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی وہ جو استائی ہے وہ بہت اونچی جاتی ہے۔ انترا جو ہے بہت اونچا جاتا ہے۔ تو میں باقاعدہ کوئی سیکھا ہوا نہیں ہوں، لیکن باقاعدہ سیکھے ہوئے بھی مجھ سے بات نہیں انشاءاللہ کر سکتے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ خرج ہے۔ اس کے بعد سے تار، اصل میں تھا 3 تاریں، اس کے نیچے بہت سی تاریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تاریں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ انسان کی شریانیں ہیں۔ مفتی صاحب سنیں، یہ بھی مسئلہ ہے، آپ مسئلے شریعت کے کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک دنیا ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب آپ اس شعبے میں اگر بیان کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، یہاں بیان کریں۔ اچھا نہیں، یہ کہیں نا کہ میں بول رہا ہوں آپ بولیں بشک۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سے تار، اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں۔ ستار کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی تاریں، تو جب وہ جس سر پر وہ مقام چھڑتا ہے، جس سر کو مگر سا کو دبا کر آپ اس کو سا کی آواز نکالیں گے تو جتنی سریں ہیں اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور وہ ساری سریں اسی سر کے ساتھ بولتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، تو وہ ساری سریں اس سر کے ساتھ بولتی ہیں۔ سا، پھر رے پر اگر آپ گئے تو وہ جو تارے ہیں رے کے ساتھ بولیں گے، اس کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوگا وہ رے کی سر پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ نے ایک نظام پیدا کیا ہے۔ ستار کو دیکھیں تو انسان کا وجود پورا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ستار ہے۔